بسم اللہ الرحمن الرحیم. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. تاریخ کے اوراق میں جن شخصیات کا نام سنہرے حروف میں لکھا گیا ہے، ان شخصیات میں ایک نام حضرت ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کا بھی ہے. علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانان عالم اور بالخصوص نوجوانوں کو خواب غفلت سے جگایا. آپ صرف شاعر ہی نہیں تھے بلکہ ایک مفکر، ایک فلسفی اور قوم کے ہمدرد رہنما بھی تھے. آج کا کوئز شو علامہ محمد اقبال کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے. میں ہوں عمران قریشی اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں طلباء اور طالبات کی 4 ٹیمز. سب سے پہلے ہم آپ کو انٹروڈکشن اپنی ٹیمز کے ساتھ کروائے دیتے ہیں. تو ہمارے ساتھ ٹیم اے میں موجود ہیں ہارون، گورنمنٹ شہید مبین شاہ فریدی ہائر سیکنڈری اسکول نمبر 1، اور میں کلاس 10 میں پڑھتا ہوں. بشیر خان فرام کلاس 9. اور ٹیم بی میں ہمارے ساتھ ہیں Amber Afridi from FG Public School Girls, Khyber Road, and I am in class 9. Nurilan from class 9th. اور ٹیم سی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد فواد خان فرام FG Boys Public School, Khyber Road, class 10. محمد زکریا فرام کلاس 10 تھے. اور ٹیم ڈی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حریبہ امجد فرام ہیپی ڈے اسکول سسٹم فرام گریڈ 10. مناہل ذاکر from grade 10th. بہت شکریہ، آپ نے انٹروڈکشن اپنا کروا دیا. اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارا جو راؤنڈ 3 راؤنڈز پر مشتمل یہ کوئز شو ہوگا. پہلے راؤنڈ میں بچوں آپ کو جو ہے آپ سے ایک ایک ٹیم سے 4 سوال کیے جائیں گے. اس کے بعد جو ہے دوسرا جو راؤنڈ ہے اس میں آپ سے 3 سوالات ہر ٹیم سے کیے جائیں گے. اور آخری راؤنڈ جو کہ فائنل راؤنڈ ہوگا اس میں آپ بزر جو ہے بجا کے اپنے سوالات کے جوابات دیں گے. تو تیار ہیں آپ سب؟ پہلے راؤنڈ کے لیے ٹیم اے سے پہلا سوال ہے کہ علامہ اقبال کے آباء و اجداد کا آبائی وطن کون سا تھا؟ وہ کشمیر سے تعلق رکھتے تھے. زبردست، بہت خوب، جواب درست ہے جی. ٹیم اے سے میرا دوسرا سوال ہے علامہ اقبال نے اپنی ابتدائی تعلیم کس شہر سے حاصل کی؟ سیالکوٹ سے. زبردست، بالکل ٹھیک. اور تیسرے سوال کے لیے آپ تیار ہیں؟ جی سر. جی، تیسرا سوال ہے علامہ اقبال کے والد بزرگوار کا نام کیا تھا؟ شیخ نور محمد. زبردست، جواب درست ہوا. چوتھا سوال اور آخری سوال ٹیم اے سے ہے علامہ اقبال کس سن میں قانون کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان تشریف لے گئے؟ 1905 میں. 1905، جواب درست ہے جی. اور اب ہم چلتے ہیں ٹیم بی کی جانب. ٹیم بی کے لیے پہلا سوال ہے علامہ اقبال کی تاریخ پیدائش بمائے سال بتائیں. 9 نومبر 1877 سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. 9 نومبر 1877 بالکل درست ہے جی. دوسرا سوال ٹیم بی سے ہے علامہ اقبال کا مزار کس شہر میں واقع ہے؟ علامہ اقبال کا مزار لاہور میں واقع ہے. زبردست، جواب درست ہے جی. ٹیم بی کے لیے تیسرا سوال ہے علامہ اقبال نے پی ایچ ڈی کی ڈگری کہاں سے حاصل کی؟ سوال دوبارہ دہرائی دیتا ہوں، علامہ اقبال نے پی ایچ ڈی کی ڈگری کہاں سے حاصل کی؟ میونخ یونیورسٹی سے. میونخ یونیورسٹی جرمنی سے. جواب درست سمجھتے ہیں جی. اور آپ سے آخری سوال راؤنڈ 1، علامہ اقبال نے کس کالج میں بحیثیت پروفیسر اپنی خدمات سر انجام دی؟ ویسے تو انہوں نے 2 کالجز میں دی تھیں، آپ کسی ایک کا نام بتا سکتے ہیں. لاہور گورنمنٹ کالج. گورنمنٹ کالج لاہور، جواب درست ہے جی. اور اس طرح ٹیم اے اور ٹیم بی کے 4 سوالات جو ہیں وہ درست ہوئے. تو اب ہم چلتے ہیں ٹیم سی کی جانب، اور ٹیم سی امید ہے کہ تیار ہوگی. ٹیم سی سے پہلے راؤنڈ کا پہلا سوال ہے علامہ اقبال کی تاریخ وفات بمائے سال بتائیے. 9 اپریل 1938. سوری جی، آپ کا جواب درست نہیں ہے. یہ 21 اپریل 1938 یعنی 1938 ہے. 21 اپریل 1938. آپ سے دوسرا سوال ہے علامہ اقبال کو بہت سے خطابات سے نوازا گیا، آپ کوئی سا ایک خطاب جو ہے بتا دیں. سر کے خطاب سے نوازا گیا، اس کے علاوہ آپ کو حکیم الامت کے خطاب سے نوازا گیا، اور بھی بہت سے خطابات ہیں. آپ کا جواب درست ہے جی. تیسرا سوال آپ سے ہے علامہ اقبال نے بی اے اور ایم اے کہاں سے کیا؟ لندن سے. آپ کا جواب درست نہیں ہے جی، گورنمنٹ کالج لاہور سے. ٹیم سی سے میرا چوتھا سوال ہے علامہ اقبال کس شہر میں پیدا ہوئے؟ سیالکوٹ. علامہ اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. آپ کا جواب درست ہے. اور راؤنڈ 1 کے لیے پہلے راؤنڈ کا
ہم پہلا سوال اب کرتے ہیں ٹیم ڈی سے. ٹیم ڈی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اریبہ امجد اور مناہل ذاکر. تو مناہل ذاکر اور اریبہ امجد, پہلا سوال ہے آپ سے, علامہ اقبال نے کس شہر میں وفات پائی؟ لاہور میں. لاہور میں, جواب درست ہے جی. ٹیم ڈی سے دوسرا سوال ہے, حکومت برطانیہ نے آپ کو کیا خطاب دیا تھا؟ سر کا. آپ کو سر کا خطاب سے نوازا گیا تھا, آپ کا جواب درست ہے جی. ٹیم ڈی سے میرا تیسرا سوال ہے, علامہ اقبال کے کسی ایک استاد محترم کا نام بتائیے. رنالڈ. آپ پہلے سوچ لیں, آپس میں ڈیسائیڈ کریں کس نے جواب دینا ہے, ایک جواب ہونا چاہیے آپ کا. پروفیسر رنالڈ. جی, آپ کے استاد محترم کا نام سر آرنلڈ تھا, آپ کا جواب بالکل درست ہے. اور آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی, اس کے بعد آپ نے مولوی میر حسن سے تعلیم حاصل کی, اور پھر فلسفے کی تعلیم جو ہے آپ نے پروفیسر آرنلڈ سے حاصل کی. آپ کا جواب درست ہے جی. آپ سے پہلے راؤنڈ کا آخری سوال ہے ٹیم ڈی, علامہ اقبال نے ایف اے کہاں سے کیا؟ مرے کالج سیالکوٹ. مرے کالج سیالکوٹ, جواب درست ہے جی. تو راؤنڈ 1 اس لحاظ سے ہمارا اب ختم ہو گیا ہے, اور اب ہم چلتے ہیں اپنے پوائنٹس کی جانب کہ کس ٹیم نے کتنے پوائنٹس حاصل کیے ہیں. جی, پہلے راؤنڈ کا نتیجہ ہمارے پاس آ چکا ہے, اور پہلے راؤنڈ میں ٹیم اے, ٹیم بی اور ٹیم ڈی نے حاصل کیے ہیں 20 نمبر, اور ٹیم سی نے حاصل کیے ہیں 10 نمبر. اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے دوسرے راؤنڈ کی جانب, جس میں ہم ہر ٹیم سے جو ہے وہ 3 سوالات کریں گے. تو سب سے پہلے ہم اسٹارٹ لیتے ہیں اپنی ٹیم اے سے کہ علامہ اقبال نے بچوں کے لیے بھی شاعری کی اور بہت سی نظمیں لکھی, کسی ایک نظم کا نام بتا دیں. بچہ اور شمع. بچہ اور شمع, جواب درست ہے جی. تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنی ٹیم بی کی جانب اور سوال کرتے ہیں پہلا ان سے راؤنڈ 2 کا. علامہ اقبال کی کسی 2 کتابوں کے نام بتائیں. بہت سی کتابیں تھیں, کسی 2 کے نام بتا دیں. بانگ درا اور ضرب کلیم. بانگ درا اور ضرب کلیم, جواب درست ہے. اس کے علاوہ آپ کی اسرار خودی ہے, رموز بے خودی ہے, ارمغان حجاز ہے, تو آپ کا جواب درست ہوا. اب ہم بڑھتے ہیں ٹیم سی کی جانب, اور ٹیم سی سے پہلا سوال کرتے ہیں جی. علامہ اقبال کو شاعری کے حوالے سے کیا خطاب دیا گیا؟ شاعر مشرق. شاعر مشرق, جواب درست ہے جی. اور اب بڑھتے ہیں راؤنڈ 2 کے لیے ٹیم ڈی کی جانب, اور ان سے پہلا سوال ہے ہمارا, علامہ اقبال نے اردو کے علاوہ کس زبان میں شاعری کی؟ فارسی. فارسی زبان یعنی پرشین میں شاعری کی, جواب کا. دوبارہ ہم آتے ہیں ٹیم اے کی جانب اور آپ سے دوسرا سوال کرتے ہیں. علامہ اقبال نے ابتدائی دور کی شاعری میں قدرتی مناظر اور وطن سے محبت کے اظہار کے طور پر ایک کلام لکھا تھا, جو کہ ان کی کتاب ارمغان حجاز میں موجود ہے. آپ کلام کا نام بتا دیں. حضرت دین. نہیں جی, آپ کا جواب درست نہیں ہے, اس کا عنوان تھا کشمیر. تو ہم بڑھتے ہیں اپنی ٹیم بی کی جانب راؤنڈ 2 کے دوسرے سوال کے لیے, اور ہمارا سوال ہے ٹیم بی سے, نظم ہمدردی میں کن جانداروں کا ذکر کیا گیا ہے؟ جگنو اور پروانہ. جی, آپ کا جواب درست نہیں ہے, یہ تھا جگنو اور بلبل. اب ہم بڑھتے ہیں اپنی ٹیم سی کی جانب راؤنڈ 2 کے لیے. ہمارا ان سے دوسرا سوال ہے, علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں کس پرندے کا ذکر سب سے زیادہ کیا ہے؟ شاہین. شاہین یا عقاب, جواب آپ کا درست ہے جی. اب ہم بڑھتے ہیں ٹیم ڈی کی جانب راؤنڈ 2 کے دوسرے سوال کے لیے. سوال ہے جی, علامہ اقبال نے نظم شکوہ میں کس سے شکوہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ سے, جواب درست ہے جی. اور راؤنڈ 2 کے لیے ہمارا آخری سوال ٹیم اے سے ہے. اس میں آپ سب ٹیمز نے جو ہے, میں ایک شعر کا پہلا مصرع بولوں گا اور آپ نے جو ہے وہ اس کو مصرع کمپلیٹ کرنا ہے. تو پہلا جو مصرع ہے وہ ٹیم اے کے لیے ہے, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں, جواب درست ہے جی. اور اس وقت ٹیم بی کے لیے شعر کا پہلا مصرع ہے جی, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. ابھی تو آپ کا راؤنڈ 3 بھی رہتا ہے, اس کے لیے بھی آپ تیار رہیے گا. تو یہ جواب بھی آپ کا درست نہیں ہے جی. اب ہم بڑھتے ہیں ٹیم سی کی جانب, اور راؤنڈ 2 آخری جو سوال ہے وہ شعر ہے, آپ نے شعر مکمل کرنا ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے, خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. زبردست, بالکل جواب آپ کا درست ہے جی. اور اب ٹیم ڈی کا نمبر ہے, اور ٹیم ڈی سے آخری سوال ہے کہ
شعر مکمل کریں گے آپ بھی. تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا. تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا. ابھی ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے. آپ نے تھوڑا چینج کر دیا, تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. تو یہ سوال بھی آپ کا درست نہیں مانا جائے گا. تو اس طرح جو ہے ہمارا راؤنڈ 2 بھی اپنے اختتام کو پہنچا, اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس راؤنڈ میں ہماری ٹیمز نے کیا کیا نمبر حاصل کیے ہیں. جی, تو پارٹیسپینٹس نے راؤنڈ 2 میں جو پوائنٹس حاصل کیے ہیں وہ مجھ تک پہنچ چکے ہیں. تو اس وقت ہم اپنے پارٹیسپینٹس کو ان کے پوائنٹس بتائے دیتے ہیں. ٹیم اے ہے 10 نمبر. ٹیم بی نے بھی 2 سوالات کے جوابات غلط دیے اور ایک سوال ان کا درست تھا, اس طرح ان کے بھی 5 پوائنٹس ہی ہوئے. ٹیم سی کے تینوں سوالات درست تھے, اس حوالے سے انہوں نے 15 پوائنٹس حاصل کیے, اور ٹیم ڈی کے 3 سوالات میں سے ایک سوال غلط اور 2 درست تھے, تو انہوں نے 10 نمبر حاصل کیے. اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے راؤنڈ 3 کی جانب. علامہ اقبال کا ہر شعر ملت کے لیے اصلاح کا پیغام دیتا ہے. کبھی وہ اسلاف کے کارنامے یاد دلا کر مسلمانوں کا لہو گرماتے ہیں, تو کبھی افلاک پر کمنڈ ڈالنے کا کہہ کر نوجوانان اسلام کو دعوت عمل دیتے ہیں. اگر آپ کے صرف ایک شعر پر ہی عمل کر لیا جائے تو انسان کامیاب ہو سکتا ہے. آپ فرماتے ہیں, یقین محکم عمل پیہم محبت فاحت عالم, جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں. اور اس وقت بڑھتے ہیں اپنے تیسرے اور آخری راؤنڈ کی جانب, جس کا نام ہے بزر راؤنڈ. اور آخر میں جس ٹیم نے زیادہ جوابات دیے اور انہیں زیادہ پوائنٹس حاصل کیے, ان کو یہ ٹرافی جو ہے ان کے ساتھ جائے گی. تو آپ لوگ سب تیار ہیں؟ جی, راؤنڈ 3 یعنی کہ بزر راؤنڈ کے لیے میرا پہلا سوال ہے, علامہ محمد اقبال مسلم لیگ کے صدر کب بنے؟ جی, ٹیم ڈی نے پہلے بزر بجائی ہے, تو آپ جواب دیں. 1927. 1927 جواب درست نہیں ہے جی. 1930 میں آپ صدر بنے تھے, یہ درست جواب ہے. تو آگے بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سوال کی جانب. بزر راؤنڈ کے لیے دوسرا سوال ہے, علامہ محمد اقبال پنجاب لیجسلیٹو کونسل کے ممبر کب بنے؟ ٹیم ڈی نے دوبارہ بزر بجائی ہے پہلی, تو آپ بتائیں جی کب بنے تھے؟ 1927. جی, ٹیم ڈی آپ کا جواب درست ہے. اور اب بڑھتے ہیں بزر راؤنڈ کے تیسرے سوال کی جانب. علامہ اقبال نے پاکستان کا نظریہ کب اور کس جلسے میں پیش کیا؟ جی, ٹیم اے 1930 الہ آباد میں سر. 1930 الہ آباد میں یہ مسلم لیگ کا 21واں جلسہ تھا, یعنی 21 جلسہ تھا. جواب بالکل درست ہے جی. اور اب بڑھتے ہیں اپنے چوتھے سوال کی جانب. علامہ اقبال مسلم لیگ کے سیکرٹری کب بنے؟ میں اپنا سوال دہرائے دیتا ہوں, علامہ اقبال مسلم لیگ کے سیکرٹری کب بنے؟ ٹیم ڈی جی 1926. نہیں جی, 1926 نہیں بلکہ 1928 میں سیکرٹری بنے تھے. اور اب میرا 5واں سوال ہے جی, علامہ اقبال کی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کب ہوئی؟ میرا خیال ہے ٹیم سی نے جو ہے پہلے بزر بجائی ہے, تو ٹیم سی میں ہمارے ساتھ شامل ہیں زکریا اور فواد خان. تو جی جواب دیں. 91 لندن میں پہلی ملاقات ہوئی. 1931 میں لندن میں دوسری گول میز کانفرنس میں. جواب آپ کا بالکل درست ہے جی. اور اب بڑھتے ہیں اپنے چھٹے سوال کی جانب. یہ کل اس راؤنڈ کے 12 سوالات ہیں پارٹیسپینٹس, آپ کو بتاتے چلیں, اور اس میں جس نے زیادہ جوابات دیے اور صحیح جوابات دیے وہی اس ٹرافی کا جو ہے وہ ونر ہوگا. جی, ہمارا چھٹا سوال ہے, تیسری گول میز کانفرنس کب منعقد ہوئی جس میں علامہ اقبال نے شرکت کی تھی؟ ٹیم سی نے دوبارہ جو ہے وہ بزر پہلے بجائی ہے. جی, ٹیم سی 1932. 1932 یعنی 1932. جواب بالکل درست ہے جی. اور اب ہمارا 7واں سوال بزر راؤنڈ کے لیے ہے, علامہ اقبال نے اپنے خطبہ اعلی آباد میں مغرب کے کس نظام پر بھرپور تنقید کی؟ ٹیم سی نے بزر بجائی ہے. جی, ٹیم سی پاکستان کا نظریہ. نہیں جی, انہوں نے اخلاقی نظام پر جو ہے وہ بھرپور تنقید کی تھی, تو آپ کا جواب درست نہیں ہے. ہمارا 8واں سوال بزر راؤنڈ کے لیے ہے, دہلی میں مسلم کانفرنس منعقد ہوئی جس میں علامہ محمد اقبال نے شرکت کی, سن بتا دیں. ٹیم اے گول میز کانفرنس تھی. جی, ٹیم اے آپ کا جواب درست نہیں ہے, یہ تھا 1929 یعنی 1929. جی, بزر راؤنڈ کے لیے میرا 9واں سوال ہے
کہ علامہ اقبال نے سر آرنلڈ کی یاد میں کون سی نظم لکھی تھی؟ جی ٹیم بی نے پہلے بزر بجائی ہے. جی ٹیم بی. نالہ فراق. نالہ فراق جواب درست ہے جی. اور راؤنڈ 3 کے لیے میرا 10واں سوال ہے. اقبال نے انجمن حمایت اسلام لاہور میں سب سے پہلے کون سی نظم پڑھی تھی؟ جی ٹیم بی نے پہلے بزر بجائی ہے یعنی نور العین اور انبر آفریدی نے. تو جی جواب دیجیے گا. 1900 میں نالہ یتیم. نالہ یتیم جواب بالکل درست ہے ٹیم بی. اور اب صرف 2 سوالات بچے ہیں اور ٹیمز جو ہیں وہ ریڈی ہیں اور سانس جو ہیں وہ بہت زیادہ چڑھ رہے ہیں ان کو. تو ہم پارٹیسپینٹ سے 11واں سوال کرتے ہیں. خطبہ اعلی آباد میں علامہ اقبال نے نہری رپورٹ کو کیا نام دیا تھا؟ ٹیم اے نے پہلے بزر بجائیے. جی ٹیم اے. اس کا جواب ہے جی ہندو رپورٹ. اب ہم بڑھتے ہیں اس راؤنڈ کے آخری سوال کی جانب. آخری سوال ہے کہ 1914 میں علامہ اقبال نے موچی دروازہ لاہور میں اکبر اعلی آبادی کے زیر نگرانی ایک جلسے میں نظم پڑھی تھی. نظم کا نام بتا دیجیے گا. جی ٹیم اے. بانگے درا. جی نہیں بانگے درا نہیں. بانگے درا تو بک کا نام ہے اور تھی جواب شکوہ. اس طرح ہمارا بزر راؤنڈ اپنے اختتام کو پہنچا. اور ناظرین اس طرح کے پروگرام منعقد کرنے کا مقصد ہمارے بچوں اور نوجوانوں میں اپنے اسلاف کے کارناموں اور ان کی شخصیت کے ہمہ جہت پہلوؤں سے روشناس کروانا ہے. تو اس وقت ہم انتظار کرتے ہیں اپنے فائنل پوائنٹس کا. تو ہماری ٹیم جو ہے اس وقت پوائنٹس جو ہے فائنل کر رہی ہیں. بزر راؤنڈ میں ٹیم اے نے حاصل کیے ہیں 5 پوائنٹس, ٹیم بی اور سی نے حاصل کیے ہیں 10 پوائنٹس اور ٹیم ڈی نے حاصل کیے ہیں 5 پوائنٹس. اور کمپائلیشن کے بعد تینوں راؤنڈز کے جو پوائنٹس ہم تک پہنچے ہیں اس میں چاروں ٹیموں نے جو ہے وہ برابر کے پوائنٹس حاصل کیے ہیں, یعنی کہ 35 نمبر سب کے ہیں. 35 نمبر سب کے ہیں. تو اس وقت ہم دوبارہ اپنا بزر راؤنڈ جو ایک دفعہ پھر شروع کریں گے. اور سوال آپ غور سے سنیے گا پارٹیسپینٹس, اور جس کو جواب آتا ہو صرف وہی بزر بجائے گا. اور اگر آپ نے غلط جواب دیا بزر بجانے کے بعد تو آپ کے 5 پوائنٹس جو ہیں وہ ڈائریکٹ کر لیے جائیں گے. ہمارا کویشچن ہے جی, علامہ اقبال نے اپنا مشہور خطبہ اعلی آباد کس زبان میں پیش کیا؟ جی ٹیم بی نے پہلے بزر بجائیے. ٹیم بی آپ بتائیے گا. انگریزی زبان میں. جی آپ کا جواب بالکل درست ہوا اور اس طرح ٹیم بی جو ہے آج کے کوئز شو کی ونر بن گئی ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے کوئز شو کا اختتام ہوتا ہے اللہ کے اس شعر کے ساتھ کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں. جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. ہماری دعا ہے کہ آپ سب مانند خورشید اس طرح چمکتے اور دمکتے رہیں اور وطن عزیز کی عزت میں اضافے کا باعث بنتے رہیں. بہت سی نیک تمناؤں اور دعاؤں کے ساتھ اللہ نگہبان. اور ٹیم بی آئیے اور اپنی ٹرافی حاصل کر لیجیے.